نستعین وهو خیر معین۔ عرض کیا کہ چونکہ حمزہ استفہام اصل در استفہام ہے، اس لیے اس کے لیے چند مخصوص احکام ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ جواز حذف بھی اس کے مخصوص احکام میں سے ایک ہے۔ اسی جواز حذف پر گفتگو چل رہی تھی۔ آقای متنبی ایک شاعر عجیب و غریب تھا، اس لیے کچھ لوگوں نے اس پر الزام لگایا کہ یہ اپنے آپ کو نبی سمجھتے ہیں، تو یہ تہمت شیعوں پر بہت زیادہ آئی ہے۔ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے، یہ الزام لگایا کسی نے۔ بہت عجیب و غریب شاعر تھا نا، ہاں شیعہ تھا، اسی لیے شیعوں پر الزام آتا ہے نا، سنیوں پر کون الزام لگائے گا؟ شیعوں پر الزام لگاتے سارے۔ ہاں، تو شیعوں پر الزام لگاتے ہیں کہ بھئی یہ نبی کا ادعا کرتا ہے، تاکہ اس کی جو شعر و شاعری جو ہے نا اس کو ڈاؤن کرنے کے لیے یہ تمام الزامات۔ اس طرح آقای راوندی جو ہے وہ بھی شیعہ تھے، وہ کاشان کے رہنے والے تھے، ان کے اوپر بھی الزام لگا کہ یہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ دہریہ کہتا ہے۔ دہریہ نے کیا؟ خدائی کو نہیں مانتا، اس پر بھی الزام تھا، حالانکہ وہ شیعہ تھا، وہ جو ہے دہریہ تھا نہیں، خواہ الزام لگا دیا اس پر۔ تو یہ ہوتا ہے، جو بھی شیعہ آگے بڑھے گا اس پر الزام تو آئے گا ہی نہیں، الزام ہاں سب کے اوپر الزام آتے ہیں۔ تو یہ ایک یا تو حسد میں لگتا ہے یا تعصب میں لگتا ہے، عام طور پر یہ ہوتا ہے، سازش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اپنے لوگ بھی لگاتے ہیں، کچھ جو ہے باہر سے لوگ لگاتے ہیں، کچھ جو ہے دشمن کی سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے ہوشیار رہے گا آپ سے یہ کام نہ ہو جائے۔ ہاں، بہت جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سوچ سمجھ سے کسی کے بارے میں برا کہیں، ہمیشہ سب کے بارے میں اچھا سوچیں، مثبت فکر رکھیں، کبھی منفی فکر نہیں رکھیں۔ منفی فکر جو ہے انسان کو نقصان کر دیتی ہے۔ جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ ہمارا پانی پنجابیوں نے روک لیا ہے، یہ اچھی عادت نہیں ہے، یہ تعصب کا جو ہے اس کے اندر سے بو آ رہی ہے۔ بڑی سوچ سمجھ کے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، آدمی ایک دم ہلکا نہیں ہو جائے کہ جو آئے منہ میں بول دیا ہے نا۔ انسان مومن بہت بھاری اور بہت اصولوں پر چلتا ہے، ایسی جو ہے جو منہ میں آتا ہے وہ نہیں بولتا ہے۔ خیر، تو میڈیا کی خبر پر یا دوسروں کی خبر پر اعتبار کرنا کوئی جو ہے انسان کی عقل مندی کا کام نہیں ہے، جب تک کہ انسان کی پوری اپنی تحقیق نہ ہو، پورا یقین کے کامل تک نہ ہو جائے تب تک، بلکہ اس میں بھی جو اپنے آپ کو چھپا کے رکھے، کیوں وہ بولنے کی کیا ضرورت ہے، تعصب کا اظہار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہی کیا ہے؟ متنبی بیچارہ وہ شاعر تھا جس کے اوپر الزامات آ گئے، کچھ اسی طرح جو ہے الزامات خود نہ سمجھی کی وجہ سے بھی آ جاتے ہیں۔ تو بات عرض کر رہے تھے کہ حمزہ استفہام چونکہ استفہام کی اصل بنیاد و پہلوان ہے استفہام کا، اس لیے اس کے لیے مخصوص احکام میں سے ایک حذف ہونا تھا۔ متنبی نے ایک شعر کہا ہے، اور شعر ایسا شعر ہے کہ جو شعر اصل میں وہ اسلام کی فکر سے اسلام کی فکر کے منافی ہے۔ اسلام کی فکر یہ ہے کہ جتنی بھی مصیبتیں ہیں، انسان اپنی مصیبتوں کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرے، صبر و تحمل کا مادہ انسان میں ہونا چاہیے۔ ہر بات جو لوگوں کے سامنے گلا کرتا رہے، یہ ایک مومن مضبوط و محکم مضبوط مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ ہر ایک کے سامنے گلا کرتا رہے۔ ہر وقت تحمل اور برداشت کا مادہ انسان میں ہونا چاہیے۔ روایات میں
صبر ہی کامیابی کا نشان ہوا کرتا ہے. صبر سے انسان کامیابی حاصل کرتا ہے، نہیں کہ جو ہے ہلکا جو اپنے آپ کو ظاہر کرے. اس کے خلاف یہ شعر آ گیا، حالانکہ متنبی کا شعر ہے، لیکن وہ تو فصاحت و بلاغت اور عرب کے ادبیات کے اعتبار سے شعر پیش کر مفہوم فکری اچھا نہیں ہے. بہرحال ہاں شعر جو ہے ملاحظہ فرمائیے گا. احیا وَأَيْسَرَ مَا قَاسَيْتُ مَا قَتَلَ وَالْبَيْنُ جَارَ عَلَى ضَعْفِ وَمَا عَدَلَ. پہلے اس کا ترجمہ دیکھیے گا. احیا اصل میں احیا تھا، حمزہ استفہام حذف ہو گیا ہے. کیا اتنی مصیبتیں پڑی پھر بھی میں زندہ رہ سکتا ہوں؟ یہ مطلب ہے، کیا اتنی مصیبتیں پڑی کیا پھر بھی میں زندہ رہ سکتا ہوں؟ اور میری مصیبتوں کی شان تو دیکھیں کہ اس کی کم ترین مصیبت اگر کسی پر پڑ جاتی تھی تو وہ تو مر جاتا تھا، زندہ ہی نہیں رہتا، اس کا ہارٹ فیل ہو جاتا. تو میری تو اس پر ایسی بڑی بڑی مصیبتیں ہزاروں قسم کی پڑی پھر بھی میں کیا زندہ ہوں؟ یہ کیسا رہا؟ ہاں یہ اصل احیا، کیا میں پھر بھی زندہ ہوں؟ احیا وَأَيْسَرُ مَا قَاسَيْتُ مَا قَتَلَ. ایسر ہے کم ترین مصیبت، چھوٹی ترین مصیبت، آسان ترین مصیبت. ما قاسیت، جس چھوٹی سی مصیبت کا جام میں نے پیا ہے. قاسیت ما قتل، میں نے مصیبت برداشت کی ہے. ما قتل، وہ مصیبت کہ جو دوسروں کو قتل کر دیا کرتی، دوسرے کو مار دیا کرتی. وہ جو مار دینے والی مصیبت ہے وہ تو میری چھوٹی سی مصیبت ہے. بڑی مصیبتوں کو دیکھے تو کیا کیا پہاڑ مجھ پر ٹوٹ گئے، پھر بھی مجھے تعجب ہے کہ میں کیسے زندہ ہوں. یعنی کیا میں زندہ ہوں؟ یہ حمزہ تعجب ہے، کیا میں زندہ رہ سکتا ہوں؟ جبکہ ایک چھوٹی سی مصیبت اور ہزار مصیبت میں سے کسی پر پڑ وہ آدمی مر جایا کرتا ہے، تو میں جو ہزار مصیبت پڑنے پر کیسے زندہ ہوں؟ وَالْبَيْنُ جَارَ عَلَى ضَعْفِ، ظلم نے میرے ضعف پر، میری کمزوری پر ظلم پھر بھی جاری رہا. ظلم میری کمزوری پر پھر بھی جاری رہا. وما عدل، اور اس ظلم نے میرے ساتھ عدالت نہیں کی ہے. یہ ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا. بہرحال شاعر کا ذوق الگ ہوا کرتا ہے اور اسلامی ذوق ایک الگ ہوا کرتا ہے. ابھی وہ ادبیات کے اعتبار سے فرما رہے ہیں تو احیا تھا، حمزہ حذف کر دیا گیا ہے. آئے اخفش متنبی پر اعتراض کر رہے ہیں، بلکہ کلی طور پر جنہوں نے شعر کے اندر حمزہ کو حذف کیا اس پر اعتراض کر رہے ہیں. ایک ہلکا سا اعتراض کہ بھائی حمزہ تو وہ اصلی استفہام ہے کہ جس کا حذف ہونا کوئی شعر میں پیش کرنا کوئی ضروری تھوڑی ہے. اب نثر میں بھی پیش کر سکتے کیونکہ وہ حذف کرنا قانوناً جائز ہے، تو اختیاری حالت میں بھی جائز ہو سکتا ہے، تو اب شعر میں کیوں پیش کر رہے ہیں؟ یہ جو ہے نقطہ پیش کر رہے ہیں. اخفش متنبی اور دوسرے اشعار کو جو لے کر آ رہے ہیں شاہد مثال کے اوپر کہ حمزہ جو ہے شعر میں حذف ہو سکتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ کوئی ضروری تھوڑی کہ شعر پیش کرے. نثر کے اندر بھی آپ حمزے کو حذف کر سکتے کیونکہ اس کے اندر اصل و قانون ہی یہی ہے. بس شرط یہ کہ اس کے حذف کرنے سے اشتباہ کا کوئی خطرہ پیدا نہ ہو. اشتباہ کا خطرہ کیا کہ ابھی حمزہ جو ہے موجود ہے تو جملہ استفہامیہ، جملہ انشائیہ بنتا ہے، آپ اس کو جملہ خبریہ نہ سمجھ بیٹھے ہیں، یہ اشتباہ ہونے کا خطرہ ہوتا. تو یہ جو ہے نہ ہو جائے تو بس ٹھیک ہے. ہم نے از اشتباہ ہے تو حمزہ نثر کے اندر
اور غیر شعر کے اندر بھی استعمال ہو سکتا ہے. اور اسی پر اخفش نے قول پروردگار عالم کو حمل کیا ہے. کہتے ہیں کہ تلک نعمت تمنھا علی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے اور ان کو نصیحت کی فرعون کو، تو فرعون نے پلٹ کر ایک جملہ کہا، کیا ہماری دی ہوئی نعمت، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں ہی پلے تھے، آپ کو پتا ہوگا کہ سارا جو انہوں نے بچہ اٹھایا تھا دریا سے، صندوق میں سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل آئے تھے، آپ کو پورا قصہ پتا ہوگا. تو حضرت موسیٰ فرعون کے گھر میں ہی پلے تھے، فرعون نے ان کو گود اٹھایا تھا. ان کی جو بیوی تھی سارا، اس نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا، انہیں ماں بنی ہوئی تھی، اور فرعون اس کا باپ بنا ہوتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. آپ کو پورا قصہ معلوم ہوگا، ابھی جب کبھی وقت آیا تو وہ قصہ سنائیں گے انشاءاللہ کہ پورا واقعہ کیا ہوا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ساری زندگی فرعون کی روٹی کھاتے رہے، فرعون کے گھر میں پلتے رہے. تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہو گیا کہ فرعون کے جا کے تبلیغ کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو کہتے ہیں کہ جو تم ایک خدا کو مانو، تم اپنے آپ کو خدائی کے دعویٰ کرتے ہو، اور تمہیں پتہ نہیں کہ جو ہے تم جو ہے راتوں کے وقت جو ہے سو رہے ہوتے، تمہیں جو ہے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، تم کیسے جو خدائی کا دعویٰ کر رہے. ایک مرتبہ فرعون نے کہا اچھا تو ہماری روٹی کھا کر ہم ہی کو جو نصیحت کرنے کے لیے آ گئے. یہ جو ہے فرعون نے پلٹ کر حضرت موسیٰ سے کہا کہ اچھا ہماری روٹی کھا کے ہم ہی کو یہ نصیحت کرنے کا گیا، ساری زندگی ہمارے جو ہے روٹی کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے اور اب ہمیں نصیحت کرنے آگے ہو. یہی قرآن نے ایک آیت کی، قرآن نے کہا کہ اچھا ہمیں نصیحت کرنے آگے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پلٹ کے جواب دی کہ کیا تم اس روٹی کا احسان مجھ پر جتا رہے ہو؟ وہ روٹی تم نے تھوڑی دی ہے، وہ تو اللہ نے دی ہے، تم تو صرف وسیلہ بن گئے تھے کہ اللہ نے تمہیں وسیلہ قرار دیا کہ ہمیں روٹی، تم تھوڑی دیتے، وہ اصل خدا دیتا ہے. نہیں، پلٹ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے جواب دیا. یہی قرآن کی حکایت ہے. دیکھیے ذالک نعمت، یہ روٹی جو نعمت ہے، تمنھا علی، کیا تم اسی روٹی اور نعمت کو ہم پر منت گزاری کر رہے ہو، مجھ پر منت گزاری یعنی مجھ پر احسان جتا رہے ہو کہ تم نے روٹی کھلائی ہے. وہ تو خدا نے دی، تم نے تھوڑی دی، تم تو وسیلہ بن گئے تھے خالی. تو تمنو شاید مثال ہے کہ اس کے پہلے حمزہ حذف ہے، اور یہ شعر و شاعری بھی نہیں ہے بلکہ نثر میں آ گیا، نثر میں آ گیا شعر و شاعری کے بغیر. اتمنھا علی، کیا تم اس روٹی کو نعمت کے عنوان سے مجھ پر احسان جتا رہے ہو؟ یعنی یہ اتمنھا ہے حمزہ، تو یہ تمن حمزہ جو ہے استفہام حذف ہو گیا نثر کے اندر، اور اختیاری حالت میں شعر و شاعری کی ضرورت شعری نہیں، اس کے باوجود حذف ہو گیا. یہ آغائے اخفش نے اس آیے قرآنی کو حامل کیا ہے اختیاری حالت میں نثر میں. اور اسی طرح سے ایک دوسری آیت ھذا ربی، ھذا ربی پر غور کیجئے گا کیونکہ یہ انشائیہ بھی بن رہا ہے، جملے خبریہ بھی بن رہا ہے. اخفش کہتے ہیں کہ حمزہ یہاں پر بھی موجود ہے. اھذا ربی، کیا اس چاند کو تم رب کہہ رہے ہو؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے کہا تھا کہ کیا اس جو ہے چاند کو تم رب کہہ رہے ہو؟ کیا اس سورج کو تم رب کہہ رہے ہو؟ یہ ہو گیا جملہ استفہامیہ، لیکن جملہ خبریہ کا معنی بھی ہے اس کا. پہلے اس کو سمجھیں کہ اخفش کر کے ھذا سے پہلے ایک حمزہ محذوف ہے جو حمزہ استفہام کے نتیجے کے اندر یہ سوالیہ جملہ ہے کہ تم اس چاند کو رب کہہ رہے ہو، تم اس سورج کو رب کہہ رہے ہو، تم اس ستاروں کو رب کہہ رہے ہو. یہ 3 مرتبہ جو ہے حضرت ابراہیم نے کہا ہے، اور تینوں جگہ پر حمزہ استفہام رکھیں یا اس کو جملہ خبریہ بنائیں. تو ابھی تک تو اخفش کے قول کے مطابق حمزہ استفہامیہ رکھیں گے، نثر کے اندر اختیاری حالت میں رکھیں گے. یہ اخفش کا ادعا تھا دونوں آیے قرآنی میں.
اور کہا کہ ضروری نہیں کہ شعر و شاعری میں اور ضرورت شعری میں لے کر آ جائے، نثر میں بھی اختیاری حالت میں لا سکتے ہیں، یہ اخفش نے ادعا کی۔ لیکن مانا وہ نہیں، ہم نے مانا کیا کہ کیا تم فرعون اس نعمتوں کو مجھ پر احسان جتا رہے ہو، یہ سوال ہے اس سے۔ ہاں مطلب خراب ہو جائے گا، کیا تم اس کی وجہ سے مجھ پر احسان جتا رہے ہو؟ یہ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کو۔ خیر، آئیے ھذا ربی میں اب محققون کیا کہتے ہیں اخفش کے مقابل میں۔ اخفش نے کہا حمزہ تقدیر ہے، محققون کہتے کہ نہیں، یہاں پر ھذا ربی جملہ خبریہ ہے اور حمزہ کو تقدیر میں رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان فرعونیوں کو، نمرودیوں کو ایک خاص طریقے سے حق کا راستہ دکھانا چاہتے تھے، یعنی اس کا طریقہ کار حضرت ابراہیم نے اختیار کی کہ پہلے سامنے والے کی بات مان لو، اور ماننے کے بعد ایک ایسی دلیل پیش کرو کہ سامنے والے کی بات جو ہے ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے، باطل ہو جائے۔ ایک مثال جو ہے عام طور پر جو ہے پیش کرتے ہیں، وہ آپ کو کہیں کہ بھائی فلاں صاحب نحو صرف میں بہت ماہر ہے، ہم کہیں گے ہاں بھائی بہت ماہر ہو، لیکن وہ نماز میں فاعل کو نصب دیتے ہیں اور مفعول کو جو ہے رفع دیتے ہیں، کیا ہوا اس کا نتیجہ؟ کیا نکلا کہ اس کے دلیل کے ذریعے سے حجت قائم کر دی، جس کے نتیجے اس کا نحو صرف باطل ہو گیا۔ پہلے اس کی بات مان لیا، ہاں بھائی وہ تو بہت ماہر ہے، اس کو لانے کے لیے کہ ہاں اتنی بات تو مان لی نہیں، پھر اس کے بعد وہ دلیل پیش کرتے، دلیل جو اس کو حجت کے ذریعے اس کو باطل کر دیتے۔ تو یہ بات جائز ہوا کرتی ہے کہ پہلے سامنے والے کی بات مان لو اور پھر دلیل کے ذریعے سے اسی کے مدعا کو دلیل کے ذریعے سے رد کر دو، اس کے نتیجے میں وہ بات بھی خود بخود ہی رد ہو جائے۔ یہ طریقہ کار ہے سامنے والے کو ذرا رام کرنے کا۔ ذرا غصے والا ہے یا بڑا آدمی تو پہلے کہا ہاں بھائی آپ کی بات کیا کہنا ہے، پہلے تو چڑھائیں گے، ہاں کیا کہنا ہے آپ کی بات کہنا، جو دلیل سے جو باطل کریں گے تو خود بخود مدعا ختم ہو جائے گا۔ یہ طریقہ حضرت ابراہیم نے فرعون کے مقابل میں اختیار کیا۔ کبھی وہ لوگ کہتے تھے کہ بت جو ہے خدا ہے، کہ ہاں یہ بڑا والا بت جو ہے واقعی خدا ہے، سب سے بڑا ہے۔ پھر جو ہے کہا کہہ رہے اس کی تو گردن کاٹ دی کسی نے، تو یہ کیسے خدا ہو گیا؟ وہ حالانکہ خود ہی کاٹی تھی حضرت ابراہیم نے۔ اور جب تہوار منانے کے لیے گئے تو اس بڑے بت کی گردن کاٹ دی حضرت ابراہیم نے۔ اسی پر تو سب کو غصہ آیا تھا، اس کے بعد جو ہے ان کو آگ میں ڈالنے کا پروگرام بنایا، یہ اصل وہ بڑے بت کو کاٹ دیا تھا۔ پھر جو ہے کہا کہ ارے ہاں یہ چاند جو ہے کتنا چمکدار، کتنا بڑا ہے، یہ ہمارا خدا ہے۔ غروب کر گیا تو کہا ارے ایسے کیسا خدا ہے کہ جو چھپ جایا کرتا ہے، ایسا چھپنے والا بھی کوئی خدا ہوتا ہے؟ خدا تو ہوتا ہے جو ہمیشہ ظاہر ہو، یہ کیسا خدا ہے؟ نہیں، خود بخود رد ہو گیا نا۔ پھر کہا نہیں سورج تو اس سے بڑا چمکدار، بہت ہی جو ہے روشنی دینا، بڑا خطرناک ہے، اس سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ کہا ہاں یہ خدا ہے۔ جب وہ غروب ہوا کہا یہ بھی کیسا خدا ہے، تو غروب ہو گیا، ایسا خدا تو ہمیں نہیں چاہیے جو غروب ہو جائے۔ لیکن دلیل سے بعد میں کاٹ دیا کہ غروب ہونے والا کوئی خدا تھوڑی ہوتا، کوئی تو غائب ہو جانے والا کوئی خدا تھوڑی ہوتا ہے۔ خدا تو وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ جو حاضر و ناظر ہو۔ ہاں یہ حضرت ابراہیم کا طریقہ تھا۔ آغایون محققین کہتے ہیں کہ یہ والا جو طریقہ ہے حضرت ابراہیم کا کہ پہلے سامنے والے کی بات مان لو اور پھر دلیل و حجت کے ذریعے سے بات کو کاٹ دو، اس سے مدعا بھی ختم ہو جائے گا، یہ والا طریقہ جملے خبریہ بتا رہا۔ ھذا ربی کہ ہاں واقعی یہ رب ہے، یہ بڑا بت ہمارا رب ہے، یہ جو چاند ہمارا رب ہے، یہ جو ہے سورج ہمارا رب ہے۔ 3 مرتبہ کہا حضرت ابراہیم اور تینوں مرتبہ کاٹ دیا۔
تو یہ جملہ خبریہ بن جاتا ہے، اس میں استفہام رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آغا ابن محیص نے اس آیہ قرآنی کو حمزہ استفہام کے بغیر پڑھا ہے. سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، ان جاہلوں پر برابر ہے کہ تم اس پر انذار کرو یا تم اس پر انذار نہ کرو، وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں. تو حمزہ استفہام میں تسویہ درمیان رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اس کا مطلب یہ کہ وہ بھی جملے خبریہ بنا رہے ہیں استفہام کے بغیر. ابن محیص اس آیہ قرآنی میں جملے انشائیہ کو کہتے ہیں، یہ جملے انشائیہ جملے خبریہ یعنی. اب وہ روایت آ گئی کہ کیسے آپ کے سامنے بیان کریں. روایت بڑی عجیب ہے. اس روایت میں ابو ہریرہ کی روایت، تو آپ تو پتہ ہے کہ ابو ہریرہ کی کیسی 4 آتشہ جو ہے وہ معتبر روایت ہوا کرتی ہے. تو اب جو ہے ابو ہریرہ کی روایت سنیے گا. ابو ہریرہ کی روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن پیغمبر اسلام کہیں دور باغ میں جا کے ٹھہرے ہوئے تھے. تو انہوں نے بہت تلاش کیا لیکن جو پیغمبر کو تلاش نہیں کر سکے. ابو ہریرہ صاحب جو ہے وہ باغ کے پیچھے کی طرف ایک سوراخ تھا، اس کے اندر سے داخل ہوئے اور جو ہے پیغمبر اسلام مل گئے نہیں. جب مل گئے تو پیغمبر نے ان سے کہا کہ جاؤ اور جا کر کے جتنے تمہارے ساتھی ہیں باہر ہیں ان کو یہ بتا دو کہ ایک حدیث جو ہے جبرائیل امین لے کر آئے. ابو ہریرہ کی روایت نقل کر رہا ہوں. حدیث یہ ہے کہ جبرائیل امین نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ اتنے اپنی امت کے لیے کیوں پریشان ہیں؟ آپ کی امت کو پروردگار عالم نے بخش دیا ہے. آپ کی امت مرحومہ، اللہ کی رحمت ان پر آئی ہوئی، آپ کیوں اتنے پریشان ہیں؟ تو پیغمبر نے پوچھا وَإِن زَنَا او قتل، چاہے وہ میری امت والا زنا کرے، چاہے وہ چوری کرے، چاہے قتل کرے، کیا ایسا ہے سرقائن چوری کرے، او قتل مثلا دوسری روایت میں کیا جبرائیل سے کہا کہ کیا اللہ نے ہماری امت کو ایسا بنا کہ زنا بھی کرے، چوری بھی کرے، قتل بھی کرے تو کیا بخش دیا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا ہاں وَإِن زَنَا وَسَرَقَ، چاہے وہ زنا کرے، چاہے سرقت کرے، چاہے قتل کرے، آپ کی امت کو جبرائیل امین نے پیغمبر سے کہا آپ فکر نہیں کریں، آپ کی امت کو بخش دیا گیا ہے. ابو ہریرہ صاحب خوش ہو کے باہر ہے اور جا کر کے کہا تھا کہ پیغمبر نے جا کر کے پیغام جو ہے پوری امت کو دے دو، جا کر بتا. تو سب سے پہلے حضرت عمر صاحب ٹکرا گئے. ابو ہریرہ کو پیغمبر نے اپنے جوتے بھی دیے ہوئے تھے، کہا جا کر کے میرے جوتے جا کر پہن کر کے جاؤ تاکہ لوگوں کو اعتبار آ جائے کہ میں نے ہی یہ بات کہی ہے. آپ جوتے دکھا کر کے دیکھو میں پیغمبر کے پاس پیغمبر کی نالین پہن کر کے آ رہا ہوں اور پیغمبر نے یہ بات کہی. حضرت عمر ملے، کہا ہاں کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں تو حضرت پیغمبر کے پاس سے آ رہا ہوں. کہا پیغمبر کے پاس آ رہے ہو تو یہ کیسے پتہ چلے پیغمبر؟ تو کہا دیکھیے پیغمبر کے جوتے پہن کر کے آ رہا ہوں. کہا کہ اچھا پیغمبر نے کیا کہا؟ پیغمبر جو ہے کیا کہہ رہے تھے؟ کہا پیغمبر نے کہا کہ میری امت کو خبر دے دو کہ جو ہے میری امت جو ہے بخشی گئی ہے، میری امت رحمت نازل ہے، اس پر نعمت نازل ہے اور بخشی جا چکی، چاہے وہ زنا کرے، چاہے وہ چوری کرے، چاہے قتل کرے. حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا. کہا ایک مرتبہ غصہ ہوا رہا ہے.
حضرت عمر کا جو گھوسا لگا تو ابو ہریرہ صاحب دم خود ہو گئے، ایک جگہ جا کے لیٹ گئے. پہلے کٹائی کی، اس کے بعد جو اٹھے. اب حضرت عمر جو ہے بڑا غصے والا آدمی تھا. وہ آئے پیغمبر کے پاس اسی راستے سے جہاں پر سے جو ابو ہے، پیغمبر سے کہا کیا آپ بھی لوگوں کو ایسی تبلیغ کرتے کہ جو زنا کرے، سرقت کرے، قتل کرے، پھر بھی امت بخشی گئی، تو یہ لوگ جو ہے کیسے عمل کریں گے، کیسے روزے نماز رکھیں گے، کیسے عبادت کریں گے، کیسے حج کریں گے؟ تو پیغمبر کو بھی جو ہے حضرت عمر نے ڈانٹ دیا بیچارہ. تو حضرت عمر دیکھے کتنے جو ہے احکام شریعت کے پابند تھے اور احکام شریعت کی جو ہے خیال کرنے والے. یہ بھی کوئی جو حدیث ہو گئی ہے تو پیغمبر کو ڈانٹے حضرت عمر. کیا ایسی حدیث صحیح ہو سکتی ہے؟ کیا بناوٹی حدیث ہے؟ پیغمبر کو جو نصیحت کرنے کے لیے جو صاحب آ جائے پھر وہ حدیث کا کیا اعتبار ہے؟ ہاں یہ والی حدیث آ گئی ہے. وَإِن زَنَا وَإِن سَرِقَ، اس میں ان کے بعد زنا جو آیا ہے وہ علم ہے. ان زنا وَإِن سَرِقَ، حمزہ استفہام جو ہے تقدیر میں رکھے کہ کیا میری امت زنا کرے، سرقت کرے، تب بھی جو ہے کیا پروردگار عالم نے میری امت کو بخش دیا زنا جو ہے کرے؟ تو جبرائیل امین کہاں زنا کرے، سرقت کرے، پھر بھی آپ کی امت کو بخش دیا گیا. تو حمزہ استفہام ان زنا سے پہلے موجود ہے، جو پیغمبر نے سوال کیا تھا جبرائیل سے، اس کی بنیاد پر. تو حمزہ استفہام جو ہے حذف کیا گیا اس روایت کے اعتبار سے. چاہے روایت کیسی بھی ہو الگ بات ہے، لیکن ادبی اعتبار سے حمزہ استفہام یہاں پر حذف ہے. آئیے عبارت دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین. احیا وایسر ما قاصیت ما قتل والبین جار علی ضعف وما عدل. کیا میں اب بھی زندہ ہوں اتنی مصیبتیں پڑ جانے کے باوجود؟ تعجب ہے کہ ہزاروں مصیبتوں میں سے ایک چھوٹی سی مصیبت کسی کو پڑ جاتی تھی وہ مر جایا کرتا تھا. وَأَيْسَرُ مَا قَاسَيْتُ، کم ترین وہ مصیبت کہ جو میں نے تحمل کیے، برداشت کیے، صبر کیا. ما قتل، وہ مصیبت تھی کہ جس نے دوسروں کو قتل کر دیا، چھوٹی سے چھوٹی مصیبت میں بھی. والبین جار علی ضعف، اور ظلم، اتنا ظلم ہوا کہ میری ضعیفی پر بھی اس نے کوئی رحم نہیں کیا، اور ظلم جاری رہا میری ضعف پر، میری کمزوری پر. وما عدل، اور ظلم نے کوئی انصاف نہیں کیا. احیا فعل مضارع، فعل مضارع، فعل ماضی نہیں ہے، فعل مضارع. والاصل احیا، کیا میں پھر بھی زندہ ہوں. فحذفت حمزۃ الاستفہام، بس حمزہ استفہام کو حذف کر لیے. والواو للحال، اور وایسرو کو واو جو ہے وہ واو حال ہے. وہ حال ہے کہ چھوٹی سی مصیبت دوسرے کسی پر آئے تو وہ مر جایا کرتا تھا، تو میرے پر تو ایسی ہزاروں مصیبتیں جو بڑی بڑی تھی پھر بھی میں کیا زندہ ہوں. والمعنی التعجب من حیاتہ، مطلب یہ کہ میں تعجب کرتا ہوں، وہ شاعر تعجب کرتا اپنی حیات و زندگی پر. یقول کیف احیا، میں کس طرح زندہ رہا کہ اقل شیء قاصیتہ قد قتل غیری، کہ کم ترین چیز جو میں نے برداشت کی وہ تو دوسروں کو جو چھوٹی سی چھوٹی مصیبت بھی غیروں کو قتل کر دیا کرتی تھی. والاخفش یقیس ذلک فی الاختیار عند امن اللفظ. اخفش کہتے ہیں کہ یہ حمزہ استفہام کا حذف کرنا یہ قانونی ہے اختیاری حالت میں بھی، جب امن از اشتباہ ہو تو، یعنی یہ استفہام جملہ خبریہ سے اشتباہ نہ ہو جائے تو. وحمل علیہ قولہ،
اور اخفش نے اسی اختیار پر حمل کے قول تعالیٰ کو، تلک نعمت اتمنھا علیہ، حمزہ استفہام تمنھا پر کیا یہ وہ نعمت، تلک نعمت یہ نعمتیں، کہ اتمنھا کیا تم اس نعمتوں کو، تم فرعون اس نعمتوں کو مجھ پر احسان کے طور پر جتا رہے ہو. تو حمزہ استفہام تمنا سے پہلے موجود ہے. وقولہ تعالیٰ، اور اس اللہ تعالیٰ کی آیت، ھذا ربی، یعنی اھذا ربی، کہ یہ بڑا بت جو ہے کوئی رب ہو سکتا ہے، یہ چاند اور سورج کے رب ہو سکتے ہیں. یہ حمزہ استفہام کو یہ جملہ انشائیہ میں، جملہ انشائیہ جو ہے وہ نثر کے اندر حذف کیا، اختیاری حالت کے اندر. شعر کے فی المواضع الثلاثہ، تین مواقع پر حضرت ابراہیم میں ھذا ربی کہا، بڑے بت کو، چاند کو، سورج کو جو ہے تینوں کو کہا ہے. والمحققون علی انہ خبر، محققون کہتے ہیں یہ ھذا ربی جملہ خبریہ ہے. وَأَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ يَقُولُهُ مَنْ يُنْصِفُ خَصْمَهُ، اور یہ اس قسم کا جملہ کہتا ہے وہ شخص کہ جو انصاف سامنے والے کو دلاتا ہے، یعنی اس کے خصم جو اس کا سامنے والا دشمن ہے اس کو لگے کہ ہاں یہ انصاف کی بات کرے، اس کو يُنْصِفُ کہتے ہیں. مَنْ يُنْصِفُ خَصْمَهُ، وہ اپنے دشمن کو بھی انصاف کی نگاہ سے ظاہراً دکھاتا ہے، مع علم ہی بأنہ باطل، جبکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ باطل بات ہے، کہ جو یہ بت جو ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، چاند خدا نہیں ہو سکتا، سورج خدا نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی پہلے قبول کہ ہاں یہ بڑا ہے اس لیے یہ خدا ہونا چاہیے. فیحکی کلامہ، پس اس دشمن والے کلام کو نقل کرتا ہے اور کہتے ہیں ہاں بڑا بت جو